الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود اسلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک 9 ستمبر، ہم سب اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ اس آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے. آج سے کئی سال پہلے 1974 کے اندر پاکستان کی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی اور اس کو پاس کیا گیا. 7 ستمبر 1974 کے اندر ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی اور باقاعدہ اسمبلی کے اندر اس کا اعلان کیا گیا اور اس پر مہر ثبت کر دی گئی کہ آئندہ جو ہے کوئی بھی شخص چاہے حکومت کی عہدے کے کسی کرسی پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو،
اس قرارداد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور وہ جو قرارداد پاس ہوئی جس پر اس وقت کے تمام وزراء، ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے سائن جو ہے وہ کیے، وہ ختم نبوت کی قرارداد تھی، قانون تھا۔ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور کافر کے ساتھ ساتھ انہیں اقلیت بھی قرار دے دیا گیا، اور اب آئینی طور پر وہ مسلمانوں سے ایک الگ قوم شمار کیے جائیں گے۔ یہ 1974 کے اندر لکھ دیا گیا، لیکن اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی بہت سے ناواقف لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے قادیانیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے، وابستہ ہو گئے، کہ جنہوں نے قادیانیت کی سازش کو نہ سمجھا، قادیانیت کے موقف کو نہ سمجھا، اور ان کی حرکات و سکنات کو وہ نہ سمجھ سکے، اور پھر قادیانیت کے اندر جو ان کا بڑا سرگنا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو اپنے آپ کو کبھی ذلی نبی کہتا تھا، کبھی اپنے آپ کو امتی نبی کہتا تھا، کبھی وہ ڈائریکٹلی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، کبھی وہ کچھ کہتا تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی خود ساختہ تحریروں، خود ساختہ بیانوں سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمانوں کو اس شیطان نے چھینا اور ضائع کیا، کتنے لوگ، کتنے مرد و خواتین اس کی سازش کا شکار ہوئے۔ سید پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان کو ناک و چنے چبائے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک کی خانہ ساز تفسیر اور نبوت کی خود ساختہ اقسام بیان کی۔ اس نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی، اور نبوت کی بہت ساری خود ساختہ اقسام بیان کر دیں، اور جو سادہ لوگ تھے ان کو یہ باور کروایا کہ اس کا دعوی نبوت ختم نبوت کے عقیدے سے متصادم نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ میرا جو دعوی نبوت ہے یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، ختم نبوت کے متصادم نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو دین کے اصول اور قواعد سے ناآشنا تھے، انہیں دین کے اصول کو نہیں سمجھتے تھے،
دین کے قواعد کو نہیں سمجھتے تھے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے متفق ہو گئے، لیکن اب جب کہ پوری ملت اسلامیہ نے، پوری قوم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا اور پاکستان میں اس کی سرکاری حیثیت بھی منوائی اس وقت کے علماء نے اور اس وقت کے غیور مسلمانوں نے، غیرت مند مسلمانوں نے یہ قرارداد بھی منظور کروا لی، تو اب ان حضرات کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک چند لوگوں کے مقابلے میں اتنی بڑی قوم اور اتنی بڑی امت مسلمہ کبھی جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، اور جس میں اکابر علماء بھی ہوں، مشائخ بھی ہوں، پیران طریقت بھی ہوں، اور وہ پیران طریقت جو شریعت کا دامن تھامے ہوئے تھے، جن کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن تھا، یعنی قرآن و سنت تھا۔ آج کے جعلی پیروں جیسے وہ پیر نہیں تھے، آج کل کے سو علماء کی طرح جو ہے وہ مسند خطابت پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جیسے آج حق گو علماء اس کائنات میں موجود ہیں، اور ان حق گو علماء کی ہی برکت سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، کیونکہ حق گو علماء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث حق گو علماء کے لیے ہے جو حق بیان کرنے والے ہوں، اور حق بیانی میں وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ ان علماء کے لیے انسانوں جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں، وہ بھی ان علماء کے لیے دعا کرتی ہیں، اور یہ دعا حق گو علماء کے لیے ہے، اور پیران عظام کے لیے جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کو تھاما ہے، جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی کی ہے، جنہوں نے قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کی ہے، جنہوں نے قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت کی ہے، جو کبھی بھی قرآن و سنت کی مخالفت کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ وہ اولیاء ہیں، یہ وہ مشائخ ہیں، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کا مالک بنایا ہے، یعنی وہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہر عالم ولی ہو سکتا ہے، ہر عالم ولی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ولی عالم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بات بالکل آسان کر دو کہ ہر عالم پیر ہو سکتا ہے، لیکن ہر پیر جو ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ایسے پیر آپ کو دنیا میں آج بھی ملیں گے کہ جن کی جہالت جو ہے وہ ان کے کردار سے واضح ہو رہی ہے، ان کے قول و فعل سے ان کی جہالت واضح ہو رہی ہے۔ آپ میڈیا پر دیکھ لیں،
سوشل میڈیا پر دیکھیں ان کی جہالت واضح ہوگی. جس پیر کے سامنے سٹیج پر گانے چل رہے ہوں اور پیر کی قیادت ہو، اس سٹیج پر پیر قیادت کر رہا ہو اور وہاں مجرا چل رہا ہو اور عورتیں ناچ رہی ہوں، مرد جو ہیں وہ پیر کے مرید ناچ رہے ہوں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے جانیے، کیا وہ پیر شیطان ہے یا کہ غلامان مصطفیٰ ہے؟ وہ شیطان کی صورت میں پیر بنا ہوا ہے. وہ لاکھ دعوے کرے، وہ کسی بھی سلسلے کے ساتھ ہو، کسی بھی آستانے سے منسلک ہو، ہم کبھی بھی اس کو نہیں مانتے. ہم اس پیر کو پیر مانتے ہیں. ہم اس پیر کے، ہر اس پیر کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے. ہر وہ پیر ہمارے سر کا تاج ہے جو شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہے، جو شریعت مصطفیٰ کا تابع ہے. جو شریعت مصطفیٰ کا غدار ہو جائے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے. ہمارا کیا لگتا ہے؟ ہمارا وہ کیا لگتا ہے؟ ہم کبھی بھی نہیں مانتے. ہم اسی کو ہی مانتے ہیں جو غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والا ہو. وہ چاہے کسی بڑے آستانے کے ساتھ نہ ہو، چاہے ایک کٹیا میں بیٹھا ہو، چاہے ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہو، بڑی گدی نہ ہو، بڑی گاڑی نہ ہو، نیا لباس بھی نہ ہو، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، اگر ہاتھوں میں شریعت مصطفیٰ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے مرید ہوں، زیادہ مرید ہوں اور مریدوں کا سیلاب ہو اور بڑا آستانہ ہو، لیکن شریعت مصطفیٰ کے ساتھ غداری کرتا ہو، ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم تب مانیں گے ہاں اگر آج بھی وہ رجوع کر لے، آج بھی وہ توبہ کر لے اور شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرے اور اپنے بڑوں کے نظریات کو قبول کر لے، اپنے بڑوں کی فکر کو مان لے، واپس آ جائے. ہم آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں. ہم آج بھی اس کو اپنے سر کا تاج سمجھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، 1974 کے اندر جن علماء مشائخ نے ختم نبوت پر پیرا دیا، یہ وہ ہیں کہ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہی مسجد کے اندر قادیانی کے ساتھ، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جب وہ وقت طے پایا کہ فلاں دن جو ہے آپ مناظرہ کریں گے، آپ نے چیلنج کر دیا، مناظرہ کریں گے، اور اس دن جس دن غلام احمد قادیانی مسجد تک آ بھی نہ سکا تھا، اور ایک تاریخ کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ ہم تحریر لکھتے ہیں، جس تحریری جو ہے مناظرہ کر لیتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، ہم تحریر لکھتے ہیں جس کی تحریر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوگی وہ سچا ہوگا. تو سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمال نہیں ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں، میں نبی کا غلام ہوں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں،
آپ بھی قلم دوات رکھ دیں، میں بھی قلم دوات رکھ دیتا ہوں، جس کی قلم خود لکھے وہ سچا ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، جس کی قلم خود لکھ دے وہ سچا ہے۔ اور تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1974 کے اندر پوری قوم نے جمعیت کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ کافر قرار دیا، اس کے پورے حمایتیوں کو، پوری جماعت کو جو ہے وہ کافر قرار دے دیا۔ اب کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مصلحت پسند ثابت کرتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہارا نظریہ یہ ٹھیک ہے کسی کو کچھ نہ کہو، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی کچھ نہ کہیں۔ اگر یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 63 سالہ زندگی مطہرہ کے اندر کافروں کو، غیر مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بدھ مذہبوں کو بہت کچھ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، تب ہی تو اسلام نافذ ہوا ہے، تب ہی تو شریعت نافذ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غلط عقائد پر ضرب لگائی، تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے ہیں، تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اگر کچھ کہا ہے تب ہی تو 2 ہجرتیں ہوئیں، اگر کچھ کہا ہے تب ہی تو صحابہ کو جو ہے وہ کولوں پر لیٹنا پڑا، تب ہی تو صحابہ کے جسموں کے اندر کیل جو ہے وہ ٹھوکے گئے، اور تب ہی تو ان کے سینوں کے اوپر اور ان کی کمروں کے اوپر جو ہے وہ بھاری پتھر رکھے گئے، تب ہی تو انہیں قتل کیا گیا، اور اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ جسموں کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر کچھ کہا ہے، اگر کچھ کہا نہ ہوتا، امام حسین میں میدان کربلا میں خود بھی اپنے کنبے کو شہید نہ کرواتے۔ کچھ کہا ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ جو غلط نظریات رکھنے والا ہے قرآن نے اس کا رد کیا ہے، جو غلط عقیدہ رکھنے والا ہے دائی کو بولنا ہوگا۔ اگر دائی جانتے بوجھتے ہوئے حق کی بات نہیں کر رہا، حق کی آواز نہیں اٹھا رہا، تو پھر پتہ ہے اس دائی کا حال کیا ہوگا قیامت میں؟ پتہ ہے اس عالم کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عالم جانتا ہو، بوجھتا ہو، سمجھتا ہو، دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، غلط بیانیاں سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، اس کے باوجود حق کی آواز نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا، وہ سب سے نیچے، کیونکہ یہ مسئلہ امامت جو ہے یہ نیابت ہے، یہ امانت ہے۔ اگر وہ مسئلہ رسول پر کھڑے ہو کر حق کی بات نہیں کر سکتا تو اس مسئلے پر کھڑے ہونے کا اسے کوئی حق بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ حق بیانی سے مسجد چلی جائے گی،
حق بیانی کروں گا فلاں چودھری جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، حق بیانی کرنے سے فلاں پیر کا مرید جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہاں تو صرف دنیا میں ایک مسجد جائے گی، اللہ تعالی روزی کا انتظام تو خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، وہ اس سے بہتر وسائل عطا کر دے گا۔ دنیا کے اندر تو ایک پیر کا ایک مرید ناراض ہوگا، ایک چودھری ناراض ہوگا، یہ ناراضگیاں تو برداشت ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ رسول کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو 1974 کے اندر جب یہ قرارداد منظور ہو گئی، اب اس کے بعد اب فیصلہ کن بات ہے، اب 1974 کے بعد جب قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، اب ان کے دو گروہ ہیں، ان کے ایک لاہوری گروپ ہے اور ایک ربوی گروپ کہلاتا ہے۔ ایک لاہوری گروپ ہے، یہ میں بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے اپنی بات کو مکمل کر لوں کہ 1974 کے بعد جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا قومی اسمبلی کے اندر، اس کے بعد اگر کوئی ان کو کافر نہ مانے، یا اللہ حضرت کا فتویٰ سن لیں، اگر کوئی ان کو کافر نہ مانے اور ان کے کفر میں شک کرتا ہو اور ان کے کفر کے اندر کوئی ذرا سی نرمی رکھتا ہو، تو میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ حضرت نے فرمایا ہے وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر ہے جو ان کے کفر میں شک کرے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا لاہوری گروپ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ لاہوری گروپ جو ہے ان کا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ مجدد مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ تو یہ بات بھی سن لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا جب کفر امت پر واضح ہو گیا اور قومی اسمبلی کے اندر جب اس کے کفر پر مہر لگ گئی اور کافر قرار دے دیا گیا، جب یہ قرارداد منظور ہو گئی، پاس ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ عالم ہے، وہ مجدد ہے اور وہ بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا عالم تھا، اگر کوئی یہ بھی عقیدہ رکھے تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی کی مخالفت نہیں، ہمارا مقصد ہے آپ احباب اور ہمارے جو بچے، ہمارے نوجوان نسل جو ان کے ایمان کی حفاظت ہے، ان کے ایمان کی حفاظت ہے۔ حالانکہ آپ قادیانیوں کو دیکھیں گے، وہ نماز بھی 5 گانا پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے پہچاننے کے حوالے سے۔ نمازیں وہ 5 ہی پڑھتے ہیں، اذانیں ان کی مسجد میں بھی ہوتی ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں بھی، قرآن یہیں ان کی عبادت گاہوں میں پڑھا جاتا ہے، روزے وہ بھی یہیں 30 روزے رکھتے ہیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب فلاں بی بی تھی، اس نے قرآن پاک بہت پڑھایا، اور فلاں جو ہے وہ بڑا نیک تھا، اس نے کبھی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی، وہ جناب پوری زندگی اس نے بڑی متقانہ گزاری ہے، تو بس زبان سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، میں کہتا ہوں تم کہتے ہو اس نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، یہ لوگ زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں،
اس کو آپ نے 5 وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا قرآن پر ایمان نہیں تھا، یہ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے ذریعے اپنی دعوت دیتے ہیں، اور یہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ یہ قانون کے اندر اور شریعت کے اندر جب یہ کافر ہیں قرآن پڑھ کر بھی، تو جس نے پوری زندگی اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے فلاں گرو ہو، چاہے فلاں گرو ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب پہچاننے کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، قرآن کی بھی پڑھتا ہو، اور خدمت خلق بھی کرتا ہو، تو وہ پھر بھی کافر ہو جائے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، وہ پھر بھی کافر ہو۔ کیوں؟ اس لیے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، جب تک وہ یہ نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ آئے گا۔ اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، یعنی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، وہ برحق ہے، اور یہ قرآن لا رائب ہے۔ جس آدمی کا اس بات پر عقیدہ نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، وہ کافر ہے چاہے روزے رکھتا ہو، وہ کافر ہے چاہے بڑی مجلسیں کرتا ہو، وہ کافر ہے جب تک قرآن کو لا رائب نہیں مانتا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور یہی دعویٰ قادیانی کا تھا، اس نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی جو تفسیر کی تھی، وہ پتہ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خاتم النبیین کہتے ہیں مور کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں مور کو، مور کو ختم کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کا نظریہ یہ تھا کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد مور ہے، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مور لگا دیں وہ نبی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر مور لگا دیں وہ نبی ہے، اور میں ذلی، میں امتی نبی ہوں۔ کبھی وہ ذلی نبی کہتا تھا، کبھی امتی نبی کہتا تھا، تو لہٰذا مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مور لگائی ہے تو میں امتی نبی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,00,000 کئی ہزار انبیاء تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جب تک انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، انبیاء تشریف لاتے رہے، تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے تک، عیسیٰ علیہ السلام تک رب العالمین نے اعلان نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان نہیں فرمایا۔ کوئی نبی آتا تھا وہ کسی ایک قبیلے کے لیے آتا تھا، کسی ایک خاص علاقے کے لیے آتا تھا، اور اس نبی کا پیغام بھی خاص ہوتا تھا۔ ہر نبی کی زندگی میں مختلف پہلو پر جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ مثال کے طور پر
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ پڑھیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو درویشی ملے گی۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آپ نے شادی نہیں کی پوری زندگی، اور بالکل جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر آپ نے زندگی گزاری۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو وہ بھی نبی ہیں، لیکن انہوں نے شاہانہ زندگی گزاری، وہ بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی۔ اب ایک نبی کی زندگی میں بادشاہت کا پہلو ہے، ایک نبی کی زندگی میں فقیرانہ پہلو ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کیا جائے تو پھر شاہانہ زندگی کوئی گزار سکتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا جائے تو پھر کوئی جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی شادی کے بغیر رہ نہیں سکتا، ضرور جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اور فقیرانہ زندگی ان کی سیرت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمزور ہے وہ عیسیٰ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا۔ تو جتنے بھی نبی آئے کسی قبیلے، کسی خاص گاؤں کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے آتے رہے، اور ہر نبی جو ہے اپنی قوم کی طرف پیغام لے کر آتا تھا، اور جس قوم کی طرف آتا تھا وہ قوم اس نبی سے استفادہ کرتی تھی، اس کی دعوت اس قوم کے لیے ہوتی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ ایک ایسا بھی میرا محبوب ہو، ایک ایسا بھی نبی ہو کہ جو قیامت تک آنے والوں کے لیے جو ہے وہ نبی ہو، اور تمام انسانوں جنوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے نبی ہو، اور وہ ایسا نبی ہو کہ جس کی سیرت کے اندر سب چیزیں موجود ہوں، تمام امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جس کی سیرت اسماء الحسنی ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ پر اعلان فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے نہ اس میں ڈالی جا سکتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کسی نبی کی نبوت کا قائل ہو اور اس کی نبوت کے بارے میں وہ نرم گوشہ رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے خاتم النبیین مانا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قرآن کو اس نے لا ریب مانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل ہونے کا اعلان فرمایا ہے، وہ اس دین کو مکمل مانتا نہیں ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نکالا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں آیت نہیں ہے، فلاں صورت نہیں ہے، فلاں حکم نہیں ہے۔ تو جس کا نظریہ یہ ہو وہ قرآن کو لا ریب مان سکتا ہے، وہ قرآن کو لا ریب مانے گا؟ تو جو قرآن کو لا ریب نہ مانے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ جو محل تھا نبوت کا، اس کی آخری اینٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگا دی ہے۔ اب وہ محل مکمل ہو چکا ہے، اب وہ محل مکمل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کوئی نبوت کے بارے میں یہ ایسا عقیدہ، ایسا مسئلہ ہے، جس طرح کہ چند دن پہلے ایک
سیاست دان صاحب جو ہیں وہ اسٹیج پر اعلان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری ایسے تربیت کر رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس سیاست دان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا قول کیا ہے کہ اللہ میری ایسے تربیت کر رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا دعویٰ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ نبی جو آتا ہے پیغام لے کر آتا ہے تو قوم اس کی پیروی کرتی ہے، اور اس کے ماننے والوں نے ان کی پیروی کی، اور اسی طرح جو ہے آپ لوگوں نے میری پیروی کرنی ہے۔ اب مجھے بتائیں ایسا آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو جو خود مسلمان نہیں رہ سکا وہ ریاست مدینہ بنا سکتا ہے؟ جس کا اپنا ایمان نہیں رہا اور علماء کے بتانے پر اس نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، جس کا اپنا ایمان ہی سلامت نہیں رہا، وہ دوسرے مسلمانوں کا ایمان کیسے بچا سکتا ہے؟ تو ہماری قوم ایسی ماشاءاللہ بولی بالی ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو نیا پاکستان بن کر رہے گا، یہ تو جناب جو ہے ریاست مدینہ بن کر رہے گا۔ اور ریاست مدینہ ماشاءاللہ ایسا بنا ہے کہ لاکھوں ڈالر آئے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے ہم نے اعلان کر دیا کہ جناب اتنے ڈالر آ گئے ہیں، تو صبح جناب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے جاری کر دیا کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر تو 2.5 لاکھ ہیں۔ یہ اس آدمی کا دعویٰ ہے جو اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، میں کسی سیاستدان کی حمایت نہیں کرتا، میں کسی کو بھی نہیں مانتا کہ فلاں جو ہے وہ معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم اتنی تو پہچان کریں کہ کوئی ایسا سیاستدان ڈھونڈ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر پیروی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تابع ہو، کم از کم وہ لوگوں کو برائی سے روکنے والا تو ہو۔ ہم کی سیاست کو اور شریعت کو الگ نہیں کہتے، سیاست اور شریعت ایک چیز ہے، لیکن اگر سیاست شریعت کے مطابق کی جائے، شریعت کے تابع ہو سیاست، تو پھر وہ سیاسی جو ہے ہم اس کی حمایت کریں گے۔ لیکن اگر سیاسی قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہو اور شریعت کے ساتھ اس کے قول و فعل جو ہیں وہ ٹکراتے ہوں اور سراسر جو ہے وہ دین کا جو ہے مذاق اڑانے والا ہو، تو وہ سیاسی بن کر جو آیا ہے وہ انسان کے روپ میں ایک شیطان آیا ہے۔ تو شیطانوں اور انسانوں کو پہچانے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ احباب کو ایسے برے عقائد سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔